بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا: رحمت حق بہا می جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، بہانہ می جوید. اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی داد و دہیش، اس کی عطایا، اس کا کرم، اس کا فضل، اپنے بندوں کو نوازنا، وہ کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں. جیسے شریر قسم کے لوگ کسی بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی کی کوئی بات، کسی کی کوئی بھول، کسی کی کوئی چوک مل جائے تو اس کو بہانہ بنا کر اس کو اچھالیں اور اس کو ایک بڑا ایشو بنا دیں. جن کے خمیر میں، جن کے ضمیر میں شرارتیں ہوتی ہے، وہ بھی بہانے تلاش کرتے ہیں. کیا کہنے ہمارے مولا کے، کیا کہنے ہمارے پروردگار کے. رب العالمین بھی ہیں، رحمان و رحیم بھی ہیں، معطی و مفضال بھی ہیں، کریم بھی ہیں. وہ بھی اپنے بندوں کے لیے کوئی بہانے ہی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ بندے کی کوئی ادا، بندے کا کوئی سجدہ، بندے کی کوئی تلاوت، بندے کا کوئی ذکر، بندے کی کوئی نقل و حرکت، بندے کا کوئی عمل. اس لیے کہ کوئی عمل کوئی کتنا ہی کرے، اللہ کی شان شان تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کو بہانہ بنا لیتے ہیں. یہ ایام مبارکہ خالص اللہ کی ہر مخلوق سے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے ہر ایک سے دلوں کے صاف پاک کرنے اور صرف اللہ کی ذات عالی کا یقین، اللہ پر ایمان، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اس کے دلوں میں بٹھانے کے دن ہیں. یہ 10 دن بہانے کے دیے ہیں جس کو ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں لگا کے اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں. سب سے پہلی آواز ہے ان دنوں کی انی وجہت وجہ للذی، کہ دیکھ لیا، سب دیکھ لیا،
زمین دیکھی، آسمان دیکھی، چاند دیکھا، سورج دکھا، ستارہ دیکھے، نمرود دیکھا، اس کی فوجیں دیکھی، دولتیں دیکھی، اکثریت دیکھی، اور اس کی عالمی اور انٹرنیشنل حکومت دیکھی، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب بنا ہوا ہے، سب مخلوق ہے، اور مخلوق جس طرح پہلے دن اپنے وجود میں بنانے والے کی محتاج، بننے کے بعد اپنے باقی رہنے میں بنانے والے کی محتاج، باقی رہنے کے ساتھ اپنے اندر کی تاثیر کے ظاہر کرنے میں محتاج، جب وہ خود محتاج ہے تو کسی کی حاجت روائی وہ کیا کرے گی؟ کسی ضرورت کو حاجت روا، مشکل کشا، جس سے دل لگایا جائے، جس پہ مر مٹا جائے، جس کی ہر قدم پر بات مانی جائے، جس کے اشاروں، جس کی منشا کو سمجھ کر اپنی جان، مال، صلاحیتیں، استعدادیں لگائی جائیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات، اللہ کی ذات۔ یا ایام مبارکہ اگر میں سادے الفاظ میں کہوں تو آپ کہو گے تو تبلیغ والا ہے، تو تبلیغ ہی کی کہے گا، ہے نہیں؟ سادے الفاظ میں یہ ہے کہ یہ مبارک ایام خالص ایمان بنانے کے دن ہیں، اللہ کے ہر غیر کو جو جہاں ہو، جس شکل میں ہو، اب چونٹی سے لے کے جبریل تک سب اللہ کے علاوہ ہے، چونٹی اور جبریل امین، اس کے بیچ کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب اللہ کے علاوہ ہے۔ ان سب کو دلوں کی دنیا سے ایسا صاف کرنا جیسے جھاڑو دے کر کے کمرے کو، پوتو مار کر کے کمرے کو صاف کرتے ہیں، کہ دل کی دنیا کو ہر غیر سے صاف کرنا، جیسے بلڈوزروں سے جڑیں تک اکھیڑ دیتے ہیں۔ کاشتکار جو ٹریکٹر وغیرہ چلاتے ہیں بیج بونے کے لیے تو زمین کو ہموار کرتے ہیں، کوئی کانٹا، کوئی جھاڑی، کوئی خضرو گھاس، کسی طرح کی کسی کی جڑ باقی نہ بچے، کہ ہمیں ایک بیج ڈالنا ہے، ہمیں باغ لگانا ہے کہ یہاں امرود ہوں گے، یہاں انار ہوں گے، یہاں انگور کے خوشے ہوں گے، یہاں آم ہوں گے، اور آم کی کتنی قسمیں، یہاں سیب ہوں گے، یہاں یہ میوے ہوں گے، بادام ہوں گے، چلغوزے ہوں گے، ہمیں یہاں یہ اگانے ہیں۔ اس لیے پہلے اس زمین کو پاک کرنا ہے، اس زمین کو صاف کرنا ہے، اور صاف ایسا کرنا ہے کہ اس کا کوئی کیڑا، اس کی کوئی جڑ برابر کے لگے ہوئے سیب کے، انگور کے، آموں کے، پھلوں کے، میووں کے، کسی درخت اور کسی پودے، کسی بیج اور کسی بیل کی غذا کو نہ کھا جائے، اگنے دے، پروان چڑھنے دے، بڑھنے دے، اور پھلوں سے فائدہ اٹھانے دے۔ کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بندوں کو اور بندیوں کو دل کی دنیا دی ہے، یہ زمین ہے کہ اس میں ایمان اگانا ہے، اس میں توحید اگانی ہے، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو، آپ کی اطاعت کو، آپ کی محبت کو، آپ پر مر مٹنے کو، آپ کے عشق کو، کہ اس میں اگانا ہے۔ اس میں آخرت کے سامان، آخرت میں کام آنے والے اعمال، وہ تقوی، وہ توکل، وہ صبر، وہ شکر، وہ دنیا سے بے رغبتی، وہ اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید، کہ یہ دل کی دنیا میں اگانا ہے۔ خبردار خبردار، اس کے علاوہ کی کوئی چیز اس کو کھانے نہ پائے، اس کو بگاڑ نہ پائے۔ کہ اگر یہاں آم اگا لیے، یہاں سفرجن اگا لیے، یہاں انگور کی بیلیں لگا لی، یہاں آم کے درخت لگا لیے، یہاں چیکو اگا لیے، یہاں باغات بنا لیے، ایک سیزن میں وہ پھل آئیں گے، کھا کھو کے پھر ختم ہو جائیں گے۔ کہ نہیں، دل کی دنیا میں وہ تقوی، وہ ایمان، وہ توکل، وہ صبر و شکر، وہ اللہ کی محبت، وہ اللہ کا کام، وہ اللہ کی عظمت، کہ جس کے پھل
خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا لا یبغون عنہا حولا، کہ جس کے پھل، جس کے میوے، جس پر انعامات، جس پر اللہ کی مددیں، جس کی برکتیں، کہ جوانی ہے تو ہمیشہ کی جوانی، حسن و جمال ہے تو ہمیشہ کا حسن و جمال، اللہ کا قرب ہے تو ہر آن قرب بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ سے قرآن سن رہے ہیں، وہ نئے جوڑے ہیں، نئے توڑے ہیں، زیور ہیں تو روز نئے، جوڑے ہیں تو روز نئے، گھوڑے ہیں تو روز نئے، کھانے ہیں تو روز نئے، اور ہر موقع کے ہر کھانے کے مزے پہلے والے سے بدلے ہوئے، کہ ہمیں اپنے دلوں کی دنیا میں وہ باغ لگانا ہے، کہ اس کے لیے کہ سب سے پہلے یوں کہہ دو انی وجہت وجہیہ، ہر غیر کو میں نے پیٹھ دکھا دی، ہر غیر کو میں نے پیٹھ دکھا دی، ہر غیر کو میں نے دل کی دنیا سے رخصت کر دیا، اب میں ہوں، میرا مولا ہے، میں ہوں، میرے آقا ہیں، میں ہوں، میری آخرت ہے، میں ہوں، میری قبر ہے، میں ہوں، میرا حشر ہے، میں ہوں، میرا تقوی ہے، میں ہوں، میرے اللہ رسول کی محبت ہے، اب میں ہوں اور وہ ہیں بس۔ کہ اگر کوئی تھوڑے دنوں اس کی مشق کر لیتا ہے تو اس پر انعامات جو ہیں وہ وقتی نہیں ہے، باغات کے درختوں کے پھل، جتنی کھاد، جتنا پانی، جیسی زمین، لیکن ایک سیزن ہے، سیزن آیا، پھل لگے، کھائے پیے بیچے خریدے، نمٹ گئے۔ یہ دل کی دنیا کے وہ باغات جس میں توحید، جس میں رسالت، جس میں معاد آخرت، جس میں صبر و شکر، جس میں تقوی و توکل، کہ یہ وہ ہیں کہ جس کے پھل کبھی باسی ہوتے ہیں نہ کبھی پرانے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ملنے والے انعامات میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی، ہر آن بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ میرے بزرگوں، یہ خاص دن، یہ ایام مبارکہ جس کی اللہ نے قسمیں کھائی، اللہ نے قسمیں کھائی، والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، دونوں عیدوں کی صبح کی قسم، عشر ذی الحجہ کی قسم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، دونوں عیدوں کی، دونوں راتوں کی، دونوں کی قسمیں ہیں۔ هل فی ذالک قسم لذی حجر، اتنے مبارک ایام، ایسی مبارک گھڑیاں، علماء نے لکھا ہے کہ رمضان مبارک کی راتیں زیادہ قیمتی ہیں اور عشر ذی الحجہ کے دن اور اس کے اعمال۔ هل فی ذالک قسم لذی حجر، ارے ہے کوئی قدردان، ہے کوئی سمجھدار، ہے کوئی عقل رکھنے والا جو ان ایام کی قدر کر لے، اس لیے کہ جس کو قدر ہوتی ہے وہی قدر کرتا ہے، عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، یہ کیا دن ہے، یہ کیا دینا چاہتے ہیں، یہ کیا دلوانے کے لیے آئے ہیں، کچھ معلوم ہی نہیں۔ قرآن کو هل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں ہے کوئی عقل رکھنے والا؟ قسمیں تو ہم عشر ذی الحجہ کی کھا رہے ہیں، عید کے دنوں کی کھا رہے ہیں، بڑے بہانے ہیں، کرو گے تم اپنی بساط سے، تم ہو کیا اور تمہاری حیثیت کیا؟ قربانی بھی دو گے، جانوروں کو ذبح بھی کرو گے، نمازیں پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، کتنا کرو گے؟ تم تو ہوئی چھوٹے سے۔ ہم دیں گے اپنی شان، لیکن ان کو دیں گے جو عقل استعمال کریں، جو اس کی قدر کریں، اور جیسے اور دن گزار دیے، 10 دن یہ بھی گزار دیے، اور راتیں گزار دی، 10 راتیں یہ بھی گزار دی، میں کہا پھر گزر جائے گی، بہت ساری گزر گئی، گزر رہی ہے، گزر جائے گی، نہ لیا نہ دیا۔ اسی لیے میرے بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ حق تعالی شانہ کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں، بہانے۔ بندے کی کوئی ادا کسی وقت کی
جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کہ یہ 10 دن ہمیں یاد دلا رہے ہیں بھولا ہوا سبق یاد کرنا. بچوں کو اساتذہ مدرسے میں بیٹا بھول ہو گئی پھر دوہرا لو, دوبارہ یاد کر لو, یاد کر کے پھر سنا دو, پھر سنایا پھر غلطی ہوئی پھر ایک دفعہ اور دوہرا لو. جو حافظہ کراتے ہیں نا, جو قرآن حفظ کراتے ہیں, وہ ایک ایک آیت کو 10 دفعے 20 دفعے دوہرواتے ہیں تاکہ اچھی طرح جم جائے کہ انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم الصلوۃ والتسلیمات اور سارے نبیوں کے سردار تمہارے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو, آپ کی سیرت مبارکہ کو, کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والوں بھول گئے ہو پھر یاد کرو, پھر یاد کرو. یہ دہرانا ہے, اس کا موقع دیا ہے اللہ نے یہ زندگی کہ جہاں آنکھ بند ہوئی سکرات کے منہ میں گئے, آنکھ بند ہوئی فرشتے نے روح کھینچی سب نمٹ گیا. ابھی موقع ہے, بھولا سبق یاد کر لو. تمہارے نبی کون تھے, تمہارے نبی نے مکے میں 13 سال کیسے گزارے, تمہارے نبی نے مدینے میں کیا کیا. اللہ کی مخلوق اللہ سے وابستہ ہو جائے, اس کے لیے تمہارے نبی کبھی بدر میں ہیں, کبھی احد میں ہیں, کبھی زخموں میں ہیں, کبھی گھر کے چولہے بجھے ہوئے ہیں, کبھی بیٹی کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے, حسن و حسین کو زبان چسوا کے سلا رہے ہیں. اللہ کا ہر بندہ بندی اللہ کو پہچان لے. امتیوں اپنے نبی کا پڑھایا ہوا سبق دوبارہ یاد کر لو. ملت ابیکم ابراہیم, تم تو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کے ہو, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ذرا ان کی سیرت, ان کا وہ پہلا دن اذ قال له ربه اسلم, کہ جب ان کو ان کے پروردگار نے کہا کہ ابراہیم مسلمان ہو جاؤ, قال اسلمت لرب العالمین. میری کوئی خواہش, میرا کوئی جذبہ, میری کوئی نیت, میرے کوئی ارمان, میری کوئی امنگ نہیں, جو آپ چاہیں بس وہ مجھے پسند کہ مسلمان ہو جاؤ. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جان میں, مال میں, صلاحیتوں میں, دولتوں میں, حیثیتوں میں, جو جہاں جس شکل میں ہے, کہ جو میرے پروردگار کو پسند, جو میرے نبی کو پسند, وہ مجھ کو پسند, کہ یہ مسلمان ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم و حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے وصیت کی تھی. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, دونوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. بیٹو, اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے. جب اللہ کو دین پسند ہے تو تم دیندار بن کے جیو. یہ ہمارا بھولا ہوا سبق ہے. یہ نہیں کہ اپنی منمانیوں میں, اپنی جی کی چاہتوں میں, اپنی ناپاک خواہشات میں آخرت سے آنکھیں بند کر کے, خدا رسول کو بھلا کر کے, ان سے غفلت کے ساتھ جس کا جی جائے, جیسے چاہے رات جیسے چاہے دن. خبردار خبردار, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. میں عرض کر رہا تھا کہ ایام مبارکہ اللہ نے ہم کو بھولا ہوا سبق یاد کرنے کا ایک بہانہ دیا ہے. اور اس سبق کا پہلا سبق توحید خالص. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے, نفع نقصان, عزت ذلت, بننی بگڑنی. اور وہ جن کی روش, ان سے کہہ دیا کہ نبی آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, جس کے تم ماتھے ٹیکتے ہو, جس کے تم ہاتھ پیر جوڑتے ہو, جن کی تم منتیں مانتے ہو, جن کے نام تم چڑھاتے ہو, جن کے نام تم ذبیحہ کرتے ہو, جن کے نام تم بھینٹ چڑھاتے ہو, خبردار لا اعبد ما تعبدون, میرا اس سے دور دور سے کوئی واسطہ نہیں. اور اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو تم بھی اس راستے پر نہیں آ سکتے. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. توحید رہے گی. اللہ ایک ہے,
اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، میں اسی کا بندہ ہوں، معبود وہ ہے، مسجود وہ ہے، مقصود وہ ہے، محبوب وہ ہے، مروں گا اسی کی راہ میں، مروں گا اسی کے نام پر، جیوں گا اسی کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیائی، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، جیوں گا تو، مروں گا تو، جانور ذبح کروں گا تو، اور راتیں گزاروں گا تو، سجدے کروں گا تو، رکوع کروں گا صرف اسی ایک کے لیے۔ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تمہاری خوشیوں کے سامان اور ہے، ہماری خوشیوں کے سامان اور ہیں، تمہارے غم اور ہیں، ہمارے غم اور ہیں، تمہارے چلنے کی راہیں اور ہے۔ تم کسی کا مکان جلا کے، تم کسی کی دکان جلا کے، تم کسی کی بیٹی بہن کو بھگا کے، تم کسی کے چھرا بھونک کے، تم کسی کی روٹی اور کسی کا لقمہ منہ سے کھینچ کے راضی ہوتے ہو۔ ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے بھوکے کے منہ میں لقمہ رکھو، پیاسے کو پانی دو، کسی کی بہن بیٹی کی عصمت آبرو کی حفاظت کرو۔ ہماری راہ اور ہے، تمہاری راہ اور ہے۔ یہ اس سبق کے یاد کرنے کے دن ہیں، خالی بولنے کے لیے میرے واسطے بھی نہیں اور سننے کے لیے آپ کے لیے بھی نہیں۔ ان دنوں میں اللہ کے سامنے کبھی دن میں کبھی رات میں لمبے لمبے سجدے کر کے، آنسو بہا کے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث کی صدائیں لگا کر، جھولیاں پھیلا کر، اے خدا ہمیں وجہت وجہ دے دے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سبق پڑھایا تھا، جو کچھ نظر آیا عالمی سطح پر، اور عالمی سطح پر اتنی بڑی کہ گھر کی وزارت، ابا وزیر اعظم تھے آذر، اور ایک صوبے کے وزیر نہیں تھے، ایک ملک کے وزیر اعظم نہیں، عالم پورے کے انٹرنیشنل وزیر۔ ابا بھی دیکھی، ابا کو بھی دیکھا، اماں کو بھی دیکھا، بادشاہ کو بھی دیکھا، فوجیں بھی دیکھی، ہتھیار بھی، دولتیں بھی، یہ بھی وہ بھی، سب کوئی کچھ نہیں، ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو میرا بن جا، مجھے اپنا بنا لے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الہوا، تعیس عبد الدرہم، پیسے کا بندہ، دینار و درہم کا بندہ، ڈالروں اسٹرلنگ کا بندہ ہلاک، اور اپنی منمانیوں، اپنی جی کی چاہتوں کے پیچھے اپنے کو برباد کرنے والا برباد ہلاک بندہ صرف وہ جو اللہ کا وہ کامیاب ہے۔ یہ اس کی مشق کرنے کے دن ہیں، جن کے ذمے قربانیاں ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، علماء جن کو کہتے ہیں کہ ان کو قربانی کرنی چاہیے، اور وہ قربانی صاف کہہ دی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تک تمہارے جانوروں کا گوشت، نہ اس کی پوست، کوئی چیز نہیں پہنچتی، وہ تمہارے اندر کا جذبہ۔ مول صاحب جانور بہت مہنگے ہو رہے ہیں جی، پہلی رات کا جوڑا جو بچی کا بنایا تھا بہت سستا بنایا تھا، رخصتی کا جوڑا جو بنایا تھا، 2 آگے سے پکڑ کے چل رہی تھی، 2 پیچھے سے چل رہی تھی، اس وقت نہیں پوچھنے آئے تھے مول صاحب سے کہ بہت مہنگا ہو رہا، جانور مہنگا ہو رہا ہے، منمانیوں پہ چل رہے ہیں، خواہشات پوری ہو رہی ہے، اور دعویٰ ہے ہم مسلمان، ہم مسلمان، ہم مسلمان، احتجاج کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جتنے چاہے اچھل لو، جتنا ہے کود لو، اللہ اندر کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا ظاہر کو۔ شور مچا رہے، اندر سے بن جاؤ، اپنے ہر غیر کو دلوں سے رخصت کر کے اللہ کا تعلق پیدا کر لو، اس کے حکموں پر مر میٹو۔ قربانیاں کے اس دن سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو جانور کا خون بہانا ہے، جو جتنی قربانیاں کرتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، یہ ایام مبارکہ ہے، میں صاف صاف کہتا ہوں، خدا کرے خدا کرے خدا کرے ہمارے دل بیدار ہوں، ہمارے دل کی آنکھیں کھلیں، ہم بھی
چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے. دنیا دولتیں اکٹھی کریں تم بھی کر لو، سود سے، لون سے، بیاج سے. اور بازے تو اتنے، توبہ 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 توبہ، بہن بھائیوں کا حق مار رہے ہیں، میراث تقسیم نہیں کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت صاف ستھرے سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ دو طرف سے سلام کرتے ہیں. خدا کو کیا منہ دکھائے گا؟ تجھے تیرے نبی کے سامنے نہیں جانا ہے؟ یتیم بھائی بہنوں کا حق تو ان کا یہ تھا کہ اپنے میں سے دیتا، ان پر احسان کرتا. ارے کم سے کم ان یتیموں کو کھانے تو دو، ان کا حصہ دینا ہے. لیکن اب اسی کا نام بہت آگے بڑھ گئے، میراث تک لوگ کھا رہے ہیں. اور اسی کے جتنے صاف بات، ایک آخری جملہ کہہ دوں، زندگی کے جس شعبے میں جتنے اللہ کے حکم ٹوٹیں گے اتنی اس میں مصیبتیں آفتیں آئیں گی. زندگی کے جس شعبے میں جتنا اللہ کا تعلق، اللہ کے حکم پورا کریں گے، رحمتیں، برکتیں، مددیں، حفاظتیں، امن و امان آئے گا. قرآنی فیصلے ہیں، قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اللہ کی کسی سے ذاتی رشتہ داری نہیں ہے، ہر ایک بندہ بندی ہے. خدا مجھے بھی سچی بندگی نصیب فرمائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور آپ کا غلام بنا کر آپ کی نیابت میں آپ کے غم کو غم، آپ کی خوشی کو خوشی بنانے والا اور آپ کے کام کو اپنا کام بنانے والا بنائے.